السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک پتھر کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر جاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک جگہ ان کو پتھر سے رونے کی آواز آئی۔ وہ حیرت سے رک گئے اور اس پتھر سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ وہ پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس پتھر نے بتایا کہ اسے یہ خدشہ اس لیے ہوا کیونکہ قرآن میں ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات و مناجات کے لیے جا رہے ہیں، آپ میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تیری بخشش کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے رہے اور خوب باتیں کی۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل بھول چکا تھا کہ انہوں نے اس پتھر کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک کر کہا کہ موسیٰ، کیا آپ اس پتھر کی سفارش کے سلسلے میں بالکل ہی بھول چکے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت خواہ انداز میں کہنے لگے کہ میں تو اس پتھر کی سفارش کے بارے میں بھول ہی گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کی بخشش کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جا کر اس پتھر کو کہہ دو کہ ہم نے اسے جہنم کی ایندھن اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو کوہ طور سے واپسی پر یہ پیغام سنا دیا تو وہ پتھر انتہائی خوش ہوا۔ یہ قصہ صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جانے لگے تو ان کا گرد پھر سے اسی راستے سے ہوا اور انہوں نے اسی راستے پر ایک بار پھر اس پتھر کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اب کی بار یہ کیوں رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے دریافت کیا کہ اب تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی نوید بھی مل چکی ہے، تو اب تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ پتھر کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں پہلے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روتا رہتا تھا کہ جانے مجھے بخشش ملے گی یا نہیں۔ اب چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے اور جہنم سے آزادی دے دی ہے تو میں اس کی محبت میں رو رہا ہوں۔ میں اس کا شکر گزار اور شکر ادا کر کے رو رہا ہوں۔ اگر میں اپنی بخشش کے ڈر سے رویا ہوں تو کیا یہ میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کی محبت میں بھی کچھ آنسو بہا لوں؟ اس کے شکریہ ادا کرنے میں ہی رو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس پتھر کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق چھپا ہے۔
کہ ایک پتھر کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت اس قدر تھی کہ وہ روتا رہتا تھا، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا اور ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف سے معمور کریں؟ اور اپنے رب کا شکر گزار ہو کر چند آنسو بہا لیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں، تاکہ بر وقت ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔